دو طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ کینسر کا پھوڑا ہے، یہاں کلے پر نکلا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی تیزی ہے، اس کی سرخی، اس کا دباؤ، اس کی تکلیف، مریض کے پیاس، بھوک اور پاؤں ٹھنڈے وغیرہ وغیرہ. اب جو ہومیوپیتھ یہی صرف نظریہ رکھتے ہیں کہ علامتیں ٹھیک ہوں تو علاج ہو جائے گا، زور مارنے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں صرف اس کو مرض سے نپٹنے کے حکم کافی نہیں ہے. مرض سے نپٹنے کے ساتھ جو اس کا اندر ایک چیز بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کا نظام تو بہرحال عمل میں آنا چاہیے، اس کو عمل درآمد کرنا چاہیے. وہ اگر عمل درآمد کر نہیں رہا تو کوئی بھی دفاعی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان پھیلتے ہوئے ذروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح جراثیم کی شکل کے دفاعی ذرے ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے. اس لیے پیدا نہیں ہو سکتے کہ وہ جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے جو نظام بڑھنے کا نظام رکھا ہے وہ ہر سیل میں ہے، ہر ذرے میں بڑھوتی کا ایک نظام مقرر ہے. اس نظام کا توڑ یہ نہیں ہے کہ اس جیسے ذرے بنا کر ان میں پھینکے جائیں، جسم ایسا نہیں کرتا. اس کا توڑ ان باریک چیزوں میں ہے جو ہمیں علم نہیں، ابھی تک سائنسدانوں کو پورا علم نہیں کہ کس طرح وہ کام کر رہی ہیں چیزیں. اس لیے جب تک ہم ہومیوپیتھک ایسے زہروں پر غور نہ کریں جو اگر دیے جائیں تو اس قسم کی چیز پیدا ہو سکتی ہے جسم میں، اس وقت تک ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. تو وہ زہر جو ہیں وہ مخصوص زہر ہیں اور ان کا اثر بعض خاص حصوں پر پڑتا ہے. اس لیے بعض کہہ سکتے ہیں کہ یہ زہر جو ہے یہ فلاں قسم کا کینسر پیدا کرتا ہے، یہ زہر جو ہے یہ فلاں قسم کا کینسر پیدا کرتا ہے، اور اسی قسم میں وہ یہ اثر ڈالے گا کہ وہاں جو بے تکا بڑھنے کا رجحان تھا اس کے مقابل پر جسم کے اندر جو اس کو دبا کر رکھنے کا نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا. جب وہ حرکت میں آئے گا تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہو کیا گیا ہے، اچانک آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، اچانک وہاں بغاوت بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے، جو سپریشن نہیں ہے بلکہ اصل نظام کا ایک حصہ ہے. اس لیے وہ بڑھنا بند ہو جائے گا، پھولنا بند ہو جائے گا، وہ تکلیف جو ہے وہ اس کی واپسی شروع ہوگی، تھوڑی دیر میں اس کا کوئی ٹریس نہیں رہے گا، اور جب ٹریس نہیں رہے گا تو پھر بہت کم احتمال ہے کہ وہ اسی قسم کی چیز دوبارہ کہیں اور پیدا ہو. لیکن یہ جو نظام ہے اس کی کمزوری ایک دفعہ واقعہ ہو جائے تو دوسری دفعہ واقعہ ہونے کا احتمال باقی رہتا ہے. اس لیے کینسر کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ جب تک آپ صحت یافتہ مریض کی باقاعدہ نگرانی نہ رکھیں اور اسے وہ دوا جو اس کو شفا دے سکتی ہے اس کو ایک تو اسٹیگر آف کریں ٹھیک ہونے کے بعد، پھر دوسری بعض دفاعی طاقت کی دوائیں اس کے لیے ایسی تجویز نہ کریں جو عموماً اس کے مزاج کو ٹھیک رکھیں گی، اس وقت تک کینسر کے دوبارہ آنے کا خطرہ باقی رہتا ہے. اور خصوصیت سے میں نے دیکھا ہے اگر ایک مریض ٹھیک ہو جائے اور بعد میں ڈاکٹر اس کو کہیں کہ اب تم ساتھ تھراپی بھی کروا لو اور ریڈیشن بھی کروا لو تاکہ بالکل ہی صفا ہو جائے معاملہ، تو پھر بالکل ہی صفا کر دیتے ہیں معاملہ، وہ مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایسے چند کیسز میرے سامنے ابھی حال ہی میں آئے ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے جواب ہی دے دیا تھا، میں نے ان کا علاج شروع کیا تو اس کے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ صحیح علاج بیٹھا اور ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور کہا کہ آپ کو کوئی بھی اب ٹریس نہیں ہے، لیکن اب آپ احتیاطاً یہ کیموتھراپی شروع کر دیں، ایکس رے ریڈیشن شروع کر دیں. اور وہ مان گئے اور اب اطلاع ملی ہے کہ وہ کینسر وہاں جو ٹھیک ہو گیا تھا اب فلاں جگہ ظاہر ہو گیا ہے اور تھراپی بڑھ رہی ہے، اور وہ جو اس کے لوازمات ہیں وہی ہوا کرتے ہیں، پھر بد سے بدتر حال میں مریض چلتا چلا جاتا ہے.
تو کینسر کا علاج جو ہے سب سے مشکل اور ڈیلیکیٹ علاج ہے، اور اس میں اپنی بے بسی کو پیش نظر رکھ کے دعا بہت ضروری ہے کہ صحیح دوا کی طرف رہنمائی ہو. جب ہو تو جس طرح یہ کام کرتی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کر گئی ہے. ایسے مریض بعض جن کو کینسر کی آخری سٹیجز کے نتیجے میں جو سیکنڈری ظاہر ہو گئی تھی دوسری جگہ، ان کو بہت طاقتور پین کلر لینے پڑتے تھے، یعنی درد دبانے والے ایسے کیمیاوی کمبینیشنز کمپاؤنڈز، مجھے پتہ نہیں کہ کیا نوعیت ہے، مگر بہرحال ایسے ہوتے ہیں جو غالباً اوپیم کو بھی مزاج اس میں ہوتا ہے، مارفین وغیرہ، مگر وہ بڑے زور سے دبا دیتے ہیں، وہ لیتے تھے. اور وہ دوا جو بعض قسم کے کینسر میں درد کے لیے بڑی نمایاں کام کرنے والی دوا ہے، جب وہ دی گئی تو پین کلر کی ضرورت ہی نہیں رہی، بالکل ٹھیک ٹھاک اسی طرح وہ دوا کھا لیتے ہیں، درد کوئی نہیں ہوتا. اب یہ سوال ہے کہ اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ ذرے بڑھنے بند ہو گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. یہ ابھی تک میں پوری تحقیق نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے باریک مشاہدات ہیں جو ضروری ہیں، مگر یہ اکثر تو درد اس وقت دور ہوتا ہے جب صحت شروع ہو جائے، لیکن بعض دفعہ اس کے بغیر بھی میں نے دیکھا ہے درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب صحت پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی مریض نسبتاً آرام سے گزرتا ہے. اور وہ جو سپریسنٹ دوائیں ہیں درد کم کرنے والی، ان کے بد اثرات جو ویسے ساری جسم پہ پھیل رہے ہیں، بھوک بند اور تکلیفیں، ان سے نجات پا جاتا ہے. مگر میرے خیال میں جب یہ ہو تو اس وقت کینسر کی جو اصل دوا ہے اس کی فوری تلاش اور جوابی کارروائی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سکون کی حالت ہے اس میں کینسر کی دوا بہت بہتر کام کرتی ہے. اس لیے کینسر میں اگر آپ پہلے سکون کی دوا تلاش کر لیں اور وہ کام کر جائے تو پھر دوسری دوائیں کام کر سکتی ہیں، مگر اس صورت میں اگر ایلوپیتھک دخل اندازی نہ ہو. لیکن آپ میں سے کسی کو بھی میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ مریضوں کو ایلوپیتھک دخل اندازی سے زبردستی روکیں یا زور کے ساتھ روکیں، کیونکہ اگر وہ ان کے ہاتھوں میں 1000 مریض بھی مر جائیں تو یہ کہیں گے انہوں نے جو کوشش کرنی تھی کر دیکھی، کوئی حل ہونا ہی تھا. آپ کے ہاتھوں 1000 میں سے 20 بھی مریں گے نا تو لان تان ہوگی کہ اس نے روک دیا. اچھا بڑا ڈاکٹر کہتے تھے یہ کروا لو، دیکھا، اور ہر آنے والا پھر باتیں بنائے گا، رشتے دار آئیں گے اور جو اینٹی ہومیوپیتھ ہیں وہ تو پھر بہت ہی باتیں کریں گے کہ دیکھو جی بس مروا دیا اپنے آپ کو، یہ ڈاکٹر منصور بھٹی نے مصیبت ڈالتی ہے. کئی دفعہ کہا تھا اچھا پر اسپتال ہے جہاں چلے جاؤ کینسر کا، لیکن ضرور وہیں جانا تھا. اب دیکھ لو ہاتھوں سے نکل گیا. وہ یہاں سے ایک جنازہ نکلتا نظر آ جاتا ہے، وہاں سے 1000 جنازے نکلتے نہیں دکھائی دیتے. تو اس لیے آپ ان کو صرف بتا دیں کہ ہمارا یہ خیال ہے اور آگے آپ کی مرضی. اور اکثر غریب مرضی مانتے ہیں. پھر ربا میں مجھے یہ سہولت تھی کہ غریب بہت تھے، اس لیے وہ علاج کرا ہی نہیں سکتے بیچارے، میں وہ کرے کیا بیچارے، تو وہ کہ ہاں یہ کرو. اور وہاں جو شفا کا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا کا تناسب تھا، وہ ہسپتال سے نکلنے والے جنازوں کے مقابل پر شاذ ہی کوئی ہو جو اس طرح ہوتا ہو، مگر جاتا بھی تھا تو کچھ لٹک کے آرام سے، اور آرام سے لٹکتا تھا سکون کے ساتھ. ایلوپیتھک میں نے دیکھا وہی کیسز جو ہسپتالوں میں داخل ہوتے تھے، لاہور لے جائے جاتے تھے، فیصل آباد لے جائے جاتے تھے، وہ دن بدن بد سے بدتر حال میں کمزور ہو کر، تکلیف میں مبتلا ہو کر اور عذاب کی حالت میں گزرتے تھے. تو یہ بھی ایک فرق ہے. آپ جب تقدیر آ جائے، اور خاص طور پر کینسر
جب حملہ آور ہو تو اس کا علاج آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل علاج ہے. اس کے متعلق میں وجہ بتاؤں گا آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اس لیے وہاں یہ احتیاط بڑی ضروری ہے کہ آپ ان کو مریضوں کو یہ بتا دیا کریں، اور پھر جب علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی طبی حالت اور سکون کی حالت اور روزمرہ کی عادات کا اصل پر واپس لوٹنا، اس کو دیکھیں. جب بھی کسی مریض کی مٹی ہوئی بھوک زندہ ہونی شروع ہو جائے، اس کی طبیعت کی بیزاری کم ہونی شروع ہو جائے، ملنے کی خواہش ہو جائے، پانی مانگے، کچھ کھانے کی چیز پوچھے کہ وہ ہے تو میں کھاؤں گا، یہ علامت ہے کہ مزاج جاگ رہا ہے، اس کے اندر بشاشت پیدا ہو رہی ہے. وہ جو شکست خوردہ نحوست کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. مگر یہ اپنی ذات میں کافی نہیں، پھر اس کو آپ کو طاقت دینی ہوگی. مثلا ایسے مریضوں کو اگر وٹامن ای، وٹامن سی کی مناسب ڈوز، وٹامن ای زیادہ کیونکہ اس میں اندر وہ نہیں ہے، تیزی نہیں ہوتی، وہ بھی ساتھ شروع کرا دیں. تو یہ کوئی ایلوپیتھک علاج نہیں ہے، یہ وٹامنز جسم کی طاقت بحال کرنے کے لیے اچھی ہیں. پھر اسی طرح ریئر سالٹس ہیں، بعض میٹلز ہیں، بعض ان کے اب کیپسول مل جاتے ہیں، جو ایسے میٹلز ہیں جن کو انسان عام طور پر اپنے خوراک میں ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا، اور وہ موجود ہوتے ہیں. زنک ہے، مثلا زنک کا ہونا لازم ہے، فاسفورس کا ہونا لازم ہے. فاسفورس تو اکثر غذاؤں میں مل جاتا ہے، مگر بعض ایسے مولیبڈینم وغیرہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت شاذ کے طور پر ہمیں معین ٹھوس صورت میں کسی غذا میں دکھائی دیں گے. معین ٹھوس صورت میں دکھائی نہیں دیتے، مگر ہمارے علم میں ہو کہ فلاں غذا میں ہیں، مگر ان کو کہتے ہیں ٹریس ایلیمنٹس. اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹریسز غذاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. اگر ان کے ٹریسز کو اکٹھا کر کے اس کی کوئی گولیاں بن جائیں تو یہ علاج نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاط ہے کہ ہو سکتا ہے ان ٹریس ایلیمنٹس کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی دفاعی کمزوری واقع ہوئی ہو. اس لیے اس سے وہ جو زائد غذا ہے اس کو غذا کی تقویت کا نظام کہنا چاہیے. ہومیوپیتھ کو وہ بھی ساتھ پیش نظر رکھنا چاہیے. نیند کے اوپر برا اثر پڑتا ہے کینسر کے مریضوں میں، اور کارسینوسین کے جتنے تجربے ہوئے ہیں، فوبیشر کیا نام ہے، فوبسٹر، اس نے اپنے بہت سے شاگردوں کے ذریعے کئی ہزار مریضوں پہ نظر رکھی ہے، جو ساری زندگی میں اکٹھے ہوئے ہوں گے، 2000 کے قریب انہوں نے بیان کیا غالباً. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کینسر کے مادے میں نیند اڑانے کا جز شامل ہے کوئی، اور جو سب کینسرز میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی بعض دفعہ وہ ذہن کو الرٹ کر دیتا ہے کینسر، اور وہ الرٹ کرنا جہاں تک میں سمجھا ہوں اس وجہ سے ہے کہ کچھ کرو، یہ سونے کا وقت تو نہیں، جاگو اور کچھ کرو، اور کر سکتا نہیں اور الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو تکلیف دہ صورت ہے اس کا علاج بھی ضروری ہے، کیونکہ جس کینسر کے مریض کو نیند نہ آئے وہ اور بھی زیادہ بے چین ہوتا چلا جائے گا اور بے طاقت ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جسم کا علاج شعور کے ساتھ نہیں ہوتا، لاشعوری طاقتوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. یہ چونکہ اس نے بار بار بے چینی کا اظہار کیا اس لیے نیند اڑ جاتی ہے، گویا کہ کافی بہت پی لی ہو، اس قسم کی چیزیں ہوں. تو ایسے مریض بعض جن کی نیند ویسے اڑی تھی، ان میں ڈاکٹر فوبسٹر نے کارسینوسین 200 کی ایک خوراک دی اور نیند آنی شروع ہو گئی. اسی طرح کینسر کا اثر بعض دفعہ باؤلز پر ایسا پڑتا ہے، ان کی عادت بدل جاتی ہے اور کچھ سے کچھ اس کے کیفیت بدل جاتی ہے. بالکل، مریض کو روزانہ ٹوائلٹ جانے کی عادت ہے،
وہ بعض دفعہ جائے گا تو پھر اسہال شروع ہو جائیں گے اور جاری رہیں گے، بعض دفعہ قبض ہونی شروع ہو جاتی ہے. مگر ڈاکٹر فوبسٹر کے تجربے میں کینسر کا اسہال سے نہیں بلکہ قبض سے تعلق ہے. یعنی اسہال کا انکار تو نہیں کرتے مگر ان کے مظاہرے میں صرف قبض آئی ہے. بس ایسی قبض جو بعض دفعہ پیچھے نہیں چھوڑتی، اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے 200 میں کارسینوسن دی تو قبض ٹھیک ہو گئی. تو جتنے بھی اس کے ماحول کے اثرات ہیں کینسر کے، ان پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مریض کو ٹھیک کرنے کی قطعی ارادہ کیا ہے، دعا کے ساتھ کوشش کرنی ہے، تو اس کے سارے ماحول کو اچھا بنائیں. کیونکہ جب تک نفسیاتی ماحول اچھا نہ ہو جائے اس وقت تک روح پوری بشاشت کے ساتھ ایسے خطرناک مرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اگر نفسیاتی ماحول اچھا ہو جائے تو وہ جو دبانے والا نظام ہے اس کو ویسے ہی کچھ تھوڑی سی طاقت ملنی چاہیے. تو یہ جب شروع ہو جائے تو پھر ایک نظر رکھنی چاہیے وزن کے اوپر. اگر وزن گرنا بند ہو جائے اور پہلے گر رہا ہو، اور یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان کی طرف توجہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ایک بہت ہی اہم علامت ہے کہ کینسر نے واپسی شروع کر دی ہے. اب لمبے عرصے تک اس دور کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اس میں دوسری دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. یہ تاکید ہونی چاہیے کہ تم ایسی غذائیں نہ کھانا جو کسی اور چیز کو چھیڑ بیٹھیں. نزلہ زکام سے بچو، کیونکہ جہاں بھی دفاع کی طاقت کسی اور طرف جائے گی وہاں اس حصے میں کچھ کمی آ جائے گی. تو آج صرف اتنا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کل میں انشاءاللہ فوبسٹر وغیرہ اور دوسری جو کتابیں ہیں ان کے مطالعہ سے جو مجھے کینسر کی معین دوائیں ذہن میں آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا.